نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبقری نالج چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینی اسلام کے ساتھ پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی و پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب لگتے رہتے ہیں کہ ہمارے کام کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، کام شروع میں بہت اچھا چلتا ہے، آگے جا کر کام ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کاروبار ختم کرنا پڑتا ہے، بیچنا پڑتا ہے ہمیں۔ اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں اور دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام سامعین، ناظرین، ویوز کو رزق حلال والی اچھی اور جو آپ چاہتے ہیں وہ جاب، ملازمت اور رزق حلال والا کام کاروبار عطا فرمائے، اور آپ کے کام کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر، سامان تجارت لے کر شام کا سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں بارش ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غلہ اور سامان الگ کرتے ہیں، الگ رکھ دیتے ہیں، دو الگ الگ ڈھیر لگتے ہیں، ایک کا ریٹ کم لگتا ہے، ایک کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ آپ کے قول فعل اور اس عمل اور اس تجارت میں نا صداقت، امانت، دیانت، اس کو دیکھ کر نا پورے اس بازار میں، اس تجارت کی جگہ میں نا اس نوجوان کا چرچا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ مال بھیگ گیا تھا، اس کا وزن بڑھ گیا تھا، لہٰذا یہ سستا دیں گے، اور یہ خشک مال ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا نفع اور اتنا فائدہ دیا کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئیں، اتنا نفع۔ یہاں نقطہ سوچیں، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اس جگہ پر کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کا مال لے کر گئے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کا مال تھا نا وہ، اور صداقت، امانت اور دیانت اور اشیاء کا جو معیار تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ جو شخص اپنے سامان تجارت میں، اپنے کام کاروبار اور دکان میں یہی چار چیزیں اپنائے گا، صداقت، سچ بولے گا، امانت، دیانت، کوالٹی اور معیار، جو آج اور پہلے دن شروع کیا اس میں مزید اضافہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہم مسلمان جو ہے نا دودھ میں ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں، مسالوں کے اندر بورا، مختلف چیزیں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اب میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے بس۔ اور قسمیں، جھوٹی قسمیں، نہ صداقت رہتی ہے، نہ امانت رہتی ہے، نہ دیانت رہتی ہے، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں، ٹھیک ہے۔ کوالٹی کا اور اشیاء کا جو معیار تھا نا، بجائے بڑھنے کے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں۔ شروع میں کاروبار بہت چلتا ہے، بہت چلتا ہے، آگے جا کر جو ہے نا اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک بندہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، امانت دار بھی نہیں، دیانت دار بھی نہیں، صداقت بھی نہیں، دودھ میں پانی ملاتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، اور ادھر سے اس کی گھر والی اور وہ خود روزانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس کا کاروبار بجائے اوپر جانے کے نا نیچے آیا جائے گا، اور اس کے وظائف اس پہ منہ پر مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم بہت وظائف کرتے ہیں۔ اپنے معیار کو دیکھو، امانت، دیانت، صداقت کو دیکھو، اشیاء کی کوالٹی کو دیکھو۔ جب سب چیزیں 100% درست ہیں، اب جو ہے نا حسن تدبیر کے ساتھ تجارت کریں، اور ساتھ نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، وظائف پڑھ کر دعا کریں۔ اب سونے پر سواگا ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا، سونا خود کتنا مہنگا ہوتا ہے، جب اس کو
سواگے کا نا پانی چڑھا دیا جائے نا، واہ واہ سبحان اللہ، آپ کے اندر صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، اشیاء کا معیار اور کوالٹی بھی اعلیٰ ہے، اور ساتھ سبحان اللہ نماز، وظائف، دعائیں ہیں، پھر آپ کے کاروبار کو اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کبھی آپ کو نقصان اور خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ ہمارے اور گورے کے درمیان فرق ہے، ہمارے اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ اس کا کام، کاروبار، دھندا جہاں شروع کرتے عروج پر چڑھتے، ترقی در ترقی ملتی ہے، اور ہم مسلمان نیچے ہی نیچے آتے ہیں، تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ اس چیز پر سوچیں، آج کل پرسوں 3 دن سوچیں، اس کے بعد توبہ استغفار کریں، اور نئے سرے سے جو ہے نا اپنے ان 4 پوائنٹ کو لے کر کاروبار شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔